انگریزی کا محاورہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا اور بلاول زرداری کی کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارا موقف کیا ہے کہ بلاول زرداری حسب معمول کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہر جگہ پہ بولتا ہے، امیچور شخص ہے، وہی ویپن سسٹم ہماری مسلح افواج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ ایک بہترین ویپن سسٹم ہے، پر ویپن سسٹم کو ہتھیار کو چلانے والا بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہادر لیڈر، اس نے وہ ہتھیار سلیقے سے اور بہادری سے چلایا۔ شہباز شریف کی کانپے ٹانگ نہیں تھی، وہ نہیں چلا سکا۔ میں بلاول بھٹو کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ آصف علی زرداری نے گرین انیشیٹوز کی پریزنٹیشن ہوئی اور اس نے سندھ میں کنال بنانے کی اجازت دی۔ ہمارے بانی چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری رسائی نہیں ہونے دے رہی ہے یہ انسٹالڈ رجیم اور یہ ہائیبرڈ سسٹم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ جناب خواتین و حضرات کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سپیچ کی اور اس کی سپیچ کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا اور میں نے رپلائی بھی دینا تھا اور بجٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، پر حسب معمول پیپلز پارٹی بوکھلاہٹ کا شکار تھی اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان سے ملا ہوا تھا اور انہوں نے شور شرابہ کیا۔ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ ایک کنفیوژن ہے حکومت کے رینکس میں یا رجیم کے رینکس میں اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی رینکس میں، ان کی صفوں میں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپوزیشن ہے یا وہ حکومت ہے، وہ کہاں پہ ہے، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکٹس آف رینک، یعنی کہ ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، بلاول زرداری کی میں جو سپیچ سن رہا تھا کہ ہم ایک دن ادھر گئے تو ایک دن ادھر گئے، تو وہ ایک ناول ہے 90 ڈیز اراؤنڈ دا ورلڈ، 90 دن دنیا کی سیر۔ بلاول اور اس کے لوگوں نے ان دنوں میں صرف سیر سپاٹا کی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ ان کی ایک بھی کوئی کامیابی ہے، ایک بھی چیز، ہر جگہ پہ ان کو رسوائی، فیلئر، کہیں پہ ان کی کوئی خاص بات نہیں سنی گئی۔ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیر سپاٹے کیے، سوٹ ٹائی پہنی، سٹیک کھایا، فش کھائی، ترکاریاں کھائیں، بریانیاں کھائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک انگریزی کا محاورہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا اور بلاول زرداری کی کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارا موقف کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ کل فائنینس کمیٹی بھی میں نے بات کی اور میں نے وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ سے پوچھا کہ یہ موجودہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، یہ اس وقت جو میں بات کہتا تھا کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے، اور اس کا اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا اور بالخصوص جو امریکہ کا ایکٹ تھا حملہ کرنے کا، جس کو ہم نے شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کیا ایران پہ، اس کے بعد تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی نکل گیا اور وہ اٹیسٹ بھی ہو گیا۔ اور میں نے وزیر مملکت خزانہ اور وزیر خزانہ سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ کس ایکسچینج ریٹ پہ یہ بجٹ بنا، کیونکہ ابھی روپے کی قیمت میں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے کمی آئے گی، اس سے آپ کے قرضے بڑھیں گے، سود آپ کو دینا پڑے گا، آپ کا بجٹ خسارہ ادھر ہی بڑھ جائے گا۔ تقریباً 17,000 ارب روپے کے بجٹ میں آدھا 50% جو ہے وہ تقریباً آپ کی سود کی پیمنٹ ہے جو بڑھ جائے گی۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا دوسری طرف تیل میں قیمتیں بڑھیں گی۔ میں بار ایک بات آپ کو کر چکا ہوں کہ دنیا میں تیل کا اس وقت ذخیرہ 1.2 ارب بیرل ہے۔ دنیا کی جو کھپت ہے تیل کی وہ اس وقت تقریباً آپ کا 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل فی دن ہے، یعنی کہ 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل فی دن تیل کی کھپت ہے۔ تیل کی پیداوار آپ کی
8 کروڑ 40 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. تو آپ یہ اندازہ کیلکولیشن کر لیں تو دنیا میں 10 سے 14 دن تک تیل کا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے دوران ان دنوں میں تیل کی قیمت 17-18% جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں اور مزید بڑھیں گی، جس سے مزید آپ کا بحران آئے گا. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ بلاول زرداری حسب معمول کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہر جگہ پہ بولتا ہے، امیچور شخص ہے. اس نے بات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتا ہوں اور ٹائم. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت سپیچ کی، میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں ٹائم، یہ تھی آپ کا 19 فروری 2019 اور آپ کا یہ تقریباً 7:39 منٹس کا جو مارک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا اس پہ لکھا تھا انہوں نے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا اور میں نے آپ کو ڈیٹ بتا دی. تو یہ تو ہو گیا یہ اس کا بلاول زرداری کا جھوٹ پکڑا گیا. دوسری بات، 26 تاریخ کو ہندوستان نے 2019 کو ہندوستان نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا اور 27 فروری کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان فضائیہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو احکامات تھے اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہوئے ابھی نندن کا MiG-21 گرایا، ساتھ اس کا ایک Su-30 گرایا جو ہندوستان کے اندر گرا، اور ہندوستان نے اپنا Mi-17 گرایا سری نگر میں. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ اپنی سپیچ اقوام متحدہ میں یہ بات کہی تھی اور انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کی تھی کہ مودی سرکار جو ایک فیشسٹ حکمران ہے، جابر حکمران ہے، اس نے پلوامہ طرح کا ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے اور وہ پھر پاکستان کو ہٹ کرے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایگزیکٹ وہی چیز ہوئی. فرق یہ تھا کہ شہباز شریف 4 دن تک تالاب میں سوئمنگ کرتا رہا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہندوستان کے اوپر اٹیک کرایا اور ان کے جہاز گرائے. فرق یہ ہے وہی ویپن سسٹم ہماری مسلح فوج، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ ایک بہترین ویپن سسٹم ہے، پر ویپن سسٹم کو احتیاط کو چلانے والا بھی ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب بہادر لیڈر، اس نے وہ احتیاط سلیقے سے اور بہادری سے چلایا. شہباز شریف کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی، وہ نہیں چلا سکا. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ اس وقت آپ کا جو FATF کے بارے میں بلاول نے بات کی تو FATF کو، قانون کو اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اور عماد اظہر صاحب تھے، انہوں نے کرایا تھا. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ایک سولر پینل پہ، یہ شمسی پینل جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر نے حکومت نے 18% ٹیکس لگا دی ہے، یہ 0% تھا. بلاول زرداری بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ 10% ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا 10%؟ اس کو واپس 0 پہ لاؤ. ہمارے لوگوں کے پاس ایک بجلی نہیں آ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہر جگہ میں، کوئی 16 گھنٹے ہو رہی ہے، 8 گھنٹے ہو رہی ہے، 20 گھنٹے ہو رہی ہے. ان حکمرانوں کو تکلیف ہے کہ لوگوں کو مفت بجلی ملے، ان کے پیٹ میں مروڑ یہی ہے. انہوں نے غریب آدمی کا گلا گھونٹ دیا ہے. ان کی غلط پالیسی سے مسلم لیگ نون کی حکومت کی وجہ سے یہ کارخانے بجلی کے غلط لگے، یہ مہنگائی ان کی طرف سے آئی ہے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی قوت خرید جو 2022 میں 10 اپریل 2022 میں ایک شخص 1 لاکھ روپے کما رہا تھا تو آج وہ تقریباً 44,000 روپے اس کی قوت خرید ہو گئی ہے. یہ حالات ہیں. مہنگائی جو ہے وہ کئی چیزوں پہ اشیاء خرد و نوش کی 125%، 150%، 175%، 90%، 75% اس طرح بڑھی ہیں. یہاں پہ بلاول بھٹو نے کہا ہے جناب کہ سندھ کے کنالز کے حوالے سے
میں بلاول بھٹو کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری نے گرین انیشیٹوز کی پریزنٹیشن ہوئی اور اس نے سندھ میں کنال بنانے کی اجازت دی. یہ تو ہم لوگ ہیں سارے جو یہاں پہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی. ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی, میڈیا پہ اٹھائی, دنیا کو باور کرایا کہ بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے, بغیر کسی اس کے, انہوں نے سندھ کا پانی جو ہے وہ اٹھا کے تو چولستان میں لے کے جا رہے ہیں بغیر اجازت کے. آپ ایک کس طرح صوبے کا حق مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان کو ہوش آئی, ہم نے ریزولوشن پہلے ڈالی اور اسپیکر نے اس وقت بھی ڈنڈی ماری. ہماری ریزولوشن نہیں اٹھائی, قرارداد اور پیپلز پارٹی کی اٹھائی. پیپلز پارٹی تو اب مسکین بن رہا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے, پر حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کا پیٹ اور ان کے پیٹھ میں خنجر کسی نے کھوبا ہے. وہ آصف علی زرداری ہے, وہ بلاول بھٹو ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور دنیا ان کو پہچان جائے. اپنے جو دشمن ہے سندھ کے لوگوں کو ان کو پہچان جائے. یہ تو سندھ دریا بچاؤ تحریک نکلی, پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی, اس میں علیم عادل شیخ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, میں جی ڈی اے میں امینا مرزا صاحبہ اور باقی لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو سامنے نکلے اور سندھ بچاؤ تحریک میں جو نکلے انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ بات دیکھ لیں حکومت کی گندم کی پالیسی. محسن نقوی سے پوچھیں, 4.5 ارب روپے کا سکینڈل یوکرین گندم کا بھول گئے کیا؟ پچھلے سال پنجاب کا کاشتکار ٹول گیا وہاں پہ. اس کے بعد ابھی مریم نواز نے جو پالیسی چینج کی, پھر پنجاب کے کاشتکاروں کو دلکشوں کے پیٹھ میں انہوں نے خنجر کھوبا اور ان کا گلا کاٹا. گندم ادھر ہی پڑی ہے, کاشتکار رول رہے ہیں. اس کے بعد سونے پہ سہاگا. آپ یہ دیکھیں کہ چینی سارے یہ شوگر مل اونرز ہیں. فائنینس کمیٹی کے میٹنگ میں میں نے وہ آپ کو لسٹ بھی دی, بڑی مشکل سے نکلائی. یہ ان حکمرانوں کی شوگر ملیں ہیں جہاں پہ وہ ٹیکس کی چوریاں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ چینی کی ایکسپورٹ انہوں نے 7,65,734 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی, اور اس وقت 7.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے یہ اس وقت یہ امپورٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں 7,65,000 ٹن اور اس سال ابھی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی 2024-25 یہ پچھلے سال جولائی اگست کے مہینے میں انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی, ابھی امپورٹ کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ. یہ کوئی عقل ماننے والی چیز ہے؟ اور اس کی وجہ سے 50 روپے کلو چینی کی قیمتوں میں سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے. 190 سے 200 روپے کلو تک چینی چلی گئی ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے خواتین و حضرات؟ اس کا ذمہ دار بلاول بھٹو ہے, اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے, اور یہ سارے لوگ ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا جو مختلف ٹیکس کی چیزیں ہیں وہ میں ڈیٹیل میں کسی اور پریس کانفرنس میں بات کروں گا, پر صرف میں یہ کہتا چلوں کہ چینی کی قیمتوں میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 2200% ہوا ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حقائق ہے. اس بجٹ میں لب لباب یہ ڈیڈ آن ارائیول مردہ شدہ بجٹ جو ہے, اس کا نقصان ہماری عوام کو یہ ہوگا کہ مہنگائی کی اور لہر آ رہی ہے. یہ منی بجٹ کیا, یہ متعدد منی بجٹس لائیں گے, اور پاکستان کا جو ہماری معیشت ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ہر سال 6,500 ارب روپے یہ ٹیکسز میں مطلب بینکوں سے لے کے تو اندرونی ملک کا جو قرضہ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. اس کا سود بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا, ہم ساروں کو ادا کرنا پڑے گا. یہ آپ کے سامنے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ سیریس یا سنگین نہیں ہے. یہ جس وقت اسمبلی بنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا حل کریں گے, تو ان کے جو یہ اتحادی ایک دوسرے کے بنے ہوئے انہوں نے کہا ہم لوگ دیکھتے ہیں
یا وہ ہمارے پیٹھ میں چھوڑا کھونبیں گے یا ہم لوگ کریں گے، تو وہ یہ ان کا حال ہے. یہ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، ان کی کوئی وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے واحد ایک لیڈر ہمیں چاہیے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس رجیم کی پالیسی نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی ہمیں واضح کر دیں، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ بھی قوم سننا چاہتی ہے ان کی زبان سے. بہت شکریہ جی.